اصیل کھجور کی مٹھاس چاشنی سے تر رچا بسا، کھجور کی اونچائی سے اونچا، ثقافتی، ادبی، تعلیم اور تاریخی پس منظر کا حامل، نیم کے درختوں والا شہر کے نام سے شناخت لے کر سہراب اور اس کے بعد حکمران خاندان ٹالپور کے مابین تصادم کے پرامن خاتمے پر 1783 میں حکمران میر سہراب خان ٹالپور کی جانب سے ریاست خیرپور میرس کے نئے نام سے نمودار ہونے والی باشعور، ہنرمند، پرامن اور جذبہ خدمت سے سرشار آزاد ریاست کی حیثیت سے یا پھر سن 1955 میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ رضاکارانہ الحاق کے بعد بھی سماجی، سیاسی، تعلیمی اور تخلیقی شعبوں میں پوری دنیا میں اپنے تعمیری کردار کو مثالی اور روشن رکھا ہوا ہے۔ خود مختار ریاست کے زمانے میں بھی خیرپور کے باشندوں کی بیداری، ذہنیت اور شعور کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ رضاکارانہ طور پر جذبہ خدمت سے سرشار اسکاؤٹنگ کا ممبر ملک تھا، جبکہ علی گڑھ یونیورسٹی اور سندھ مدرسۃ الاسلام کے قیام و انتظام، کثیر مالی معاونت اور خیرپور میں مفت اور لازمی اعلیٰ تعلیم کے لیے رہائش اور تعام کی سہولیات فراہم کرنا قابل ذکر خصوصیات ہیں۔ یہاں کے باشندوں کی دور اندیشی کا دوسرا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 1970 کے اوائل میں اعلیٰ سطح پر خیرپور کے اسٹیک ہولڈر سے کہا گیا، کیا آپ خیرپور کو ڈویژنل درجہ رکھنا چاہیں گے یا اس کے بدلے میں شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی اور ریڈیو پاکستان رکھیں گے؟ تو یہاں کے لوگوں نے ڈویژن کا درجہ سکھر کو دے کر اس کے بدلے میں یونیورسٹی اور ریڈیو پاکستان لے کر اپنی روایتی اور تاریخی دور اندیشی کا ثبوت دیا۔ ریڈیو پاکستان خیرپور ہائی پاور ٹرانسمیٹر کے لیے 97 ایکڑ زمین مختص کی گئی، جس کا سنگ بنیاد سن 1976 میں بدست سید قائم علی شاہ مملکتی وزیر برائے کشمیر امور و صنعت نے رکھا۔ ہائی پاور ٹرانسمیٹر کا باقاعدہ افتتاح گورنر سندھ ایس ایم عباسی نے 3 مارچ 1981 میں کیا، جبکہ عارضی نشرگاہ کا افتتاح 21 مارچ 1983 میں وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات راجہ ظفر الحق نے کیا۔ ریڈیو پاکستان خیرپور کی نئی عمارت کا افتتاح وزیر اعظم پاکستان جناب محمد خان جنیجو نے مورخہ 7 مئی سن 1986 میں کیا۔ ریڈیو پاکستان خیرپور کی نشریات میڈیم ویوز 927 کلو ہارٹز پر نہ صرف وطن عزیز بلکہ کئی پڑوسی ممالک میں بھی سنائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے نہ صرف اس وقت کے دائرہ نشریات کے اضلاع خیرپور، سکھر، گھوٹکی، لاڑکانہ، شکارپور، نواب شاہ اور جیکب آباد بلکہ وطن عزیز کے ثقافتی و ادبی، معلوماتی اور تفریح پروگرام سامعین تک پہنچائے جاتے تھے، جس کی وجہ سے یہاں کے ڈرامہ، صداکار، گلوکار اور لوک سازندے آج بھی کافی مقبولیت رکھتے ہیں۔ اس وقت اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان خیرپور جناب سید اکبر شاہ ریڈیو خیرپور کے تاریخی کردار کے متعلق بتا رہے ہیں۔ یہ 39 سال قصہ پرانا ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو گلی کوچوں میں لوگ ریڈیو آن کر کے مختلف گیت سنا کرتے تھے۔ اس میں مجھے یاد آ رہا ہے زیادہ تر عطا اللہ نیازی کی آواز میں یا میڈم نور جہاں کی آواز میں گیت لوگ سنتے تھے، اور بیک ٹو بیک جو ہم آج کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اس ٹائم میں بیک ٹو بیک چل رہے تھے، تو ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ پھر لوگوں نے بتایا کہ ریڈیو پاکستان خیرپور قیام پذیر ہوئی ہے، اس کا ٹیسٹ ٹرانسمیشن جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو یہ ہمیں سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ جی ہمارے ریجن میں ہمارا اسٹیشن قائم ہوا ہے، اور یوں آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ اس کی ٹرانسمیشن بھی شروع ہو گئی اور اس کا باقاعدہ افتتاح بھی کیا گیا، اور اس کے بعد
جب ہم میچور ہوئے پھر اس کی نشریات ہم نے سنی تو ہمیں احساس ہوا کہ ریڈیو پاکستان خیرپور وہ اسٹیشن ہے جس نے یہاں سے جو انفارمیٹیو خبریں یا اور مواد نشر کیا جاتا تھا اس سے یہاں کے لوگوں میں بہت بڑی اویئرنیس آئی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ یہاں کے لوگوں نے لکھنے لکھانے کی جانب زیادہ توجہ تھی. یہاں کے آرٹسٹ بھی یہاں سے مشہور ہوئے اور لکھاری بھی یہاں کے مشہور ہوئے، اور سب یہ ایک دیکھا دیکھی جس طرح ماحول بنتا ہے تو ریڈیو پاکستان خیرپور نے یہاں کے لوگوں کو ایک موقع، ایک پلیٹ فارم فراہم کیا کہ آپ بھی لکھنے کی طرف آئیں، آپ بھی پرفارمنس کی طرف آئیں. تو یہاں کے فنکار بھی یہاں سے بڑی تعداد میں متعارف ہوئے، جنہوں نے نہ صرف ریڈیو پاکستان خیرپور بلکہ دنیا کے تمام میڈیمز کے ذریعے اپنی پذیرائی حاصل کی. میں سمجھتا ہوں کہ آج جب ریڈیو پاکستان خیرپور 39 سال کا ہو چکا ہے تو اس موقع پر میں تمام سامعین کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آج ریڈیو پاکستان خیرپور کی 39ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، اور ہمارے لیے ایک نیا یہ چیلنج ہے کہ اب ہم نے آگے سفر کرنا ہے. اس وقت ریڈیو پاکستان اکیلا میڈیم تھا، اب ہمارے پیرالل ایف ایم چینلز بھی چل رہے ہیں دیگر، اور بھی سوشل میڈیا وغیرہ یہاں پہ موجود ہے. تو اس میں سروائیو کرنا بہت ہی چیلنجنگ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان خیرپور کا اسپیشلی جو عملہ ہے وہ بہت ہی ٹرینڈ ہے، اور وہ اپنی صلاحیتوں سے ریڈیو پاکستان خیرپور کی اہمیت کو ایک مرتبہ پھر ضرور منوائے گا. ریڈیو پاکستان خیرپور نے شعبہ موسیقی میں لوک موسیقی اور خصوصاً صوفیانہ کلام میں یادگار موسیقی ریکارڈ کی، جس کو آج بھی موسیقی کی دنیا میں خاص پذیرائی حاصل ہے. عشق نہیں کا اٹکل بازی لا مکریس کرے دے منراڑے وچ وعدہ نانگے ہتھ گتیں دے اڈ ٹپن دی رمز نکائی میاں بے دل سانی سمگا خیال دھرے دے گلیاں پھرے منہ نگر جا گلیاں پھرے منہ نگر جا گلیاں پھرے منہ نگر گلیاں پھرے منہ نگر جا گلیاں پھرے منہ نگر جا گلیاں پھرے منہ نگر جا حضرت عشق گھمایم جوگی رمضالا سونل شاہ گھمایم جوگی رمضالا. میڈیم ویوز کے ٹرانسمیٹر کی خرابی کے بعد ریڈیو پاکستان خیرپور کی نشریات ایف ایم 93 پر منتقل کی گئی. آج کل ریڈیو پاکستان خیرپور کی فریکوینسی 101 ایف ایم پر سنی جا رہی ہے. زمانہ میڈیم ویوز پر ہمارے سینئر سامعین ٹرانسسٹرز ریڈیو سیٹس پر ہماری نشریات سنا کرتے تھے، جو کہ مخصوص حلقہ تھا، جبکہ ایف ایم کے بعد موبائل اور گاڑیوں میں نصب شدہ ڈیوائسز کے ذریعے نوجوان نسل سامعین کو اپنے سحر میں لے لیا. آج کل اسٹریمنگ چینل اور سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں نشریات سنی جا رہی ہے. خصوصاً موجودہ ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان جناب محمد عاصم کھچی کی دلچسپی اور ان کی کاوشوں سے ریڈیو پاکستان کا عملہ اور آرٹسٹ مل جل کر ریڈیو پاکستان کی نشریات کو اپنے ایف ایم چینل کی دوڑ میں اپنا کھویا ہوا وقار دلوا رہے ہیں. اس وقت سینئر پروڈیوسر اسٹیشن ڈائریکٹر کے ہمراہ بہت محنت اور لگن سے کام کر رہے ہیں، جن میں نذیر احمد گلال، کلیم اللہ شیخ، بہادر علی مہر، افسانہ چنا، اعجاز وسان، عبد الرحمن ارائی، غلام مصطفیٰ لشاری، ارم کنول، ریحانہ رحمان اور علی بخش مری شامل ہیں. ریڈیو پاکستان خیرپور نے خطے کے صوفے کرام کا وہ کلام جو صرف ان کی درگاہوں اور عقیدت مندوں تک محدود تھا، اس کو دنیا تک پہنچایا. ہمارے صوفے کرام کے کلام میں انسان پرستی، سچائی، محبت اور امن اور عشق الہی کا پیغام
दुनिया भर तक पहुंचाया है। साहिब तुझी साहिबी साहिब तुझी साहिबी अजब ॾिठी सो पन बोड़े पाता रमी पहण तारी तूं जे राज़ी थी दे मूं त मेरा ईमान लहा तो सामुझी सुना साईं वो रहजी अचे शल तो सामुझी भुरल साईं वो रहजी अचे शल रहजी अचे साईं रहजी अचे शल रहजी अचे साईं रहजी अचे तो सामुझी सुना साईं वो रहजी अचे शल तो सामुझी भुरल साईं वो रहजी अचे शल बांस चल जी सुण साईं बांस चल जी हो सुण साईं हो परती अथवा सरदार परती अथवा सरदार तो सामुझी भूरल साईं वो रहजी अचे। आज रेडियो पाकिस्तान खैरपुर की 39वीं सालगिरह के मौके पर दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह FM के साथ साथ मीडियम वेव्स की नशरियात के जरिए भी हम अपने रवायती सामीन तक अपनी नशरियात पहुंचा पाएं। रेडियो पाकिस्तान खैरपुर की 39वीं सालगिरह के हवाले से अभी आप खुसूसी रिपोर्ट सुन रहे थे। रावी नाइला अवान, प्रोड्यूसर अफसाना चन्ना, निगरान आला सैयद अकबर शाह, पेशकश रेडियो पाकिस्तान खैरपुर।